بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقاصد حصہ چہارم کو پڑھ رہے ہیں ہم، اور سبق نمبر 41 پڑھ لیا۔ سبق نمبر 41 میں ہم پڑھ رہے تھے کہ عقد کے ساتھ یا عقد سے پہلے اگر شرط لگائی جائے خیار مجلس کے اسقاط کی تو یہ مؤثر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس حوالے سے بات چل رہی تھی، اور ٹوٹلی ہماری بات خیار مجلس میں چل رہی ہے، اور خیار مجلس کا بھی آگے مسقات خیار میں چل رہی ہے، اور مسقات میں سے 4 تھے، 4 میں سے پہلی شرط رکھنا عقد میں ساقط ہونے کی اس میں چل رہی تھی، تو اسی حوالے سے اس کا تسلسل آج کا سبق نمبر 42 بھی ہے۔ آئیں بسم اللہ شروع کریں۔ وَكَيْفَ كَانَ فَالْأَقْوَى أَنَّ شَرْطَ الْغَيْرُ الْمَذْكُورُ فِي مَتْنِ الْعَقْدِ غیر مؤثر۔ اس پورے عبارت کا مفہوم پہلے بیان کر دوں۔ مفہوم یہ ہے کہ جیسا بھی ہو، یعنی شرط عقد کے متن میں ہو یا پہلے ہو، جیسا بھی ہو، ایک بات۔ دوسری بات، جو شرط عقد کے متن میں ذکر نہیں ہے وہ مؤثر نہیں ہے۔ 2 باتیں، کیوں مؤثر نہیں ہے اس کی دلیل، علت اور وجہ بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ شرط سابق جو ہے وہ خود ملزم نہیں ہے کہ وہ مؤثر ہو۔ کیونکہ جو سابق متحقق ہوتا ہے یا وعدے کے ساتھ ہوتا ہے یا تبرعی ہوتا ہے، لہذا واجب نہیں ہوتا۔ ایک بات، یعنی جواب میں ایک بات، دلیل میں ایک بات۔ دوسری دلیل، جو عقد لاحق ہوتا ہے، لاحق سے مراد بھی یہ ہے کیونکہ عقد لاحق جو بھی عقد کرتا ہے کوئی شخص، تو اس سے پہلے اس کے عدم شرط ہونے کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو تذکرہ ہوتا ہے۔ جو تذکرہ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ ایک لحاظ سے عقد، اور لاحق جو اس کے ساتھ ملحق بعد میں حقیقی عقد کا جو صیغہ پڑھا جاتا ہے، جاری کیا جاتا ہے، وہ تو کہتے ہیں اگر یہ عقد لاحق واقع ہو، اس کی بنا اس پر ہو کہ اس شرط کو لازم قرار نہیں دیا گیا کیونکہ اس کا الزام مستقل ہے اور یہ مرتبط نہیں ہے عقد کے لازم ہونے ساتھ، بلکہ یہ تو ایک متکلم کی جال ہوتی ہے۔ اوریجنل بات یہ ہے، میں آپ کو اس کو یوں سمجھاؤں کہ عقد جب بھی پڑھا جاتا ہے تو شرط اس کے ساتھ مربوط نہیں ہوتی، شرط اس کے ساتھ لازم نہیں ہوتی، یا شرط جو ہے وہ عقد کا حصہ نہیں قرار پاتی، بلکہ شرط جو ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے اور عقد علیحدہ ہوتا ہے۔ ہاں، عقد جو ہوتا ہے اس میں متکلم شرط کو لگا سکتا ہے۔ کیوں لگا سکتا ہے؟ کیونکہ عقد کے متعلقات میں نہیں ہے، تب ہی تو لگایا جاتا ہے۔ عقدی کلام کے مثلا عقدی کلام میں سمن، مسمن، ایجاب، قبول، یہ عقدی کلام کا حصہ ہیں، پارٹ ہیں۔ عقدی کلام کی جو سپیچ آف پارٹ ہوتے ہیں وہ ہیں، وہ لیکن یہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے تو اس کی مثال پیش کر رہے ہیں، جیسے معزوف منوی، اگر اس کو دل میں رکھا جائے، ذہن میں رکھا جائے، تو پھر بعد میں اس کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ، جس طرح اگر قرینہ موجود ہو تو مبتدا کو حذف کیا جا سکتا ہے، قرینہ موجود ہو تو فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے، فلاں کو حذف، معزوف منوی ہو تو بھی چیزیں حذف کی جا سکتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو عقد کے بعض حصوں کو بھی حذف کیا جا سکتا ہے۔ مثلا عقد کا انشاء اس طرح کیا جائے کہ بیت ملتزم علی نفسی بانیا علی ان لا خیار لی، کہ مجھے خیار حاصل نہیں ہوگا، میں کرتا ہوں۔ ایک یہ
اس کے ضمن میں آ سکتا ہے۔ ایک یہ آ سکتا ہے کہ میں کرتا ہوں بے عدم الخیار، بے تو کرتا ہے اور یہ مبنا اور بنا ہوتی ہے اس کی کہ جو خیار حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ بیان کی ہیں مثال میں، اور اوپر ٹوٹلی مطلب کو بیان کر دیا ہے۔ آئیں ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں۔ وَكَيْفَ كَانَ فَاقوا، شرط جو ہے وہ قبل از عقد ہو یا عقد میں ہو، جیسا بھی ہو، ان شرط غیر مذکور فی متن العقد، اگر عقد میں ذکر نہ کی گئی ہو، غیر مؤثر۔ شیخنا کا نظریہ، شیخ طوسی علیہ الرحمہ کا نظریہ یہ ہے کہ عقد جو متن میں ذکر نہیں ہوتی وہ مؤثر نہیں ہے۔ ایک بات کیوں؟ لأنه لا يلزم بنفس اشتراط السابق، کیونکہ شرط سابق بذات ہی خود لازم نہیں ہے کہ وہ مؤثر ہو۔ کیوں؟ لأن المتحقق فی السابق، کیونکہ شرط سابق جو متحقق ہوتی ہے دو وجہ سے، یہ اما وعدہ بالالتزام، التزام کے وعدے کے ساتھ، اور التزام تبرئی یا ابتدائی الزام کے ساتھ، وعدے التزامی کے ساتھ یا ابتدائی التزام کے ساتھ۔ تو یہ دونوں جو ہیں، وعدے والا بھی اور ابتدائی بھی، لا یجب الوفا، وفا واجب نہیں ہے۔ والعقد اللہ، ایک عقد لاکھ سے مراد جو ہے جو بھی کوئی عقد کرتا ہے وہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک کچھ مختصر سی بات تو ہوتی ہے، اشارے تو ہوتے ہیں، کنایے تو ہوتے ہیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ اس عقد کو تب کرنے آتے ہیں، کچھ عقد کی آمادگی اور تیاری تو ہوتی ہے، ماحول تو بنایا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وَإِنْ وَقَعَ مَبْنِيًا عَلَيْهِ لَا يُلْزَمُهُ، عقد لاحق اگر واقع ہو اس بنا پر کہ اس شرط کو لازم نہ کرا دیا گیا ہو۔ کیوں؟ لأن الزام مستقل، کیونکہ یہ الزام مستقل ہے، لا یرتبط بالالتزام العقد، التزام عقد کے ساتھ لازم مرتبط نہیں ہے، الا بجعل المتکلم، ہاں عقدی کلام کرنے والا اگر اس متکلم شرط کو بھی قرار دے دے، بات کر دے، تو جعل ہو جائے گا، عقد کے ساتھ نتھی ہو جائے گا، منسلک ہو جائے گا۔ وَإِلَّا فَهُوَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ مِنَ الْمُتَعَلِّقَاتِ الْعَقْدِيَّةِ، ورنہ بنفس ہی خود شرط جو ہے وہ کوئی عقد کلام کے متعلقات میں سے نہیں ہے۔ پھر عقد کلام کے متعلقات کون کون سے ہوتے ہیں؟ مثلا عوضین، مبیع اور ثمن کا ہونا، وقودہما، ان دونوں کی قید، حتیٰ یقدر شرطا منویاً، حتیٰ کہ شرط اگر نیت میں رکھ لی جائے تو وہ بھی متعلقات میں فیکون کل محذوف منوی، محذوف نحوی، یہ تو اسی طرح ہے جیسے معذوف نحوی ہوتا ہے بعد نصب القرینۃ، قرینہ نصب کرنے کے بعد جو ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ فإن، مثال دے رہے ہیں، فإن من باع دارہ فی حال من باع دارہ فی حال بناء فی الواقع علی عدم الخیار اللہ، ایک شخص گھر کو بیچتا ہے اور اس کی بنا اور بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اس نے نیت رکھی ہوتی ہے کہ اس کو خیار حاصل نہیں ہوگا، لم یحصل لہ فی ضمن بیعہ انشاء، بیع کے انشاء کے ضمن میں اس حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ التزم بعدم الخیار، عدم خیار جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ ولم یقید انشاء بشیء، اور انشاء کرتے ہوئے بیع کے ساتھ بھی کوئی قید نہیں لگائی۔ بخلاف اس کے بعد اور بات ہے، تو یہاں یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ اگر اس نے عقد کا صیغہ جاری کرتے ہوئے کوئی قید نہیں لگائی، لیکن نیت میں رکھی ہے کہ مجھے خیار حاصل نہیں ہوگا، میں گھر بیچ رہا ہوں، بے تو کہا اس نے، تو پھر یہ اس کا خیار ساقط نہیں ہوگا، بلکہ خیار حاصل رہے گا، حق خیار موجود رہے گا۔
بے خلاف کہ قول ہی بیعتکا میں بیچتا ہوں، الا ان لا خیار علی کہ میرے لیے کوئی خیار نہیں ہے، الذی مؤدا ہو جو اس نے ادا کیا ہے، کیا بیعتکا ملتزما علی نفسہ بانیا الا ان لا خیار علی، بے خلاف سے لے کر یہاں تک عبارت کا ترجمہ سن لے دوبارہ، بخلاف اس کے کہ جس میں اس نے کہا بیعتو کا میں بیچتا ہوں، ملتزما علی نفسہ اور لازم کرا دیتا ہوں اپنے آپ پر، بانین علی ان لا خیار علی بنا رکھتے ہوئے کہ مجھے کوئی خیار حاصل نہ ہوگا۔ یہ اگر کہتا ہے تو پھر اس کے لیے خیار میں ساکت ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی خیار ساکت ہوگا۔ فَإِنْ انشاء اور اگر انشاء کرے عقد للبیع بے کے لیے قد اعتبرا مقیداً تو اعتبار کیا جائے گا اس کی قید کے ساتھ، بے انشاء ہی انشاء کے ساتھ التزام و عدم الخیار لازم کرا دیا جائے گا کہ خیار نہیں ہے، فحاصل شرط الزامہ فی التزام پس نتیجہ یہ ہے کہ شرط حاصل ہوگی الزاماً فی التزام، تو شرط کا یوں یعنی ترجمہ کریں گے، شرط کی یوں تعریف کریں گے، شرط یوں واضح ہو جائے گی کہ شرط جو ہے وہ الزام ہے التزام میں، مع اعتبار تقیید ثانی بالاول جبکہ ثانی کی قید کو کیا جائے گا اول کے ساتھ، یعنی شرط کو یعنی جو شرط اول ذہن میں تھی اس کو قید کیا ہے عقد ثانی کے ساتھ جو عقد کیا ہے یوں، و تمام الکلام فی باب شروط انشاء اللہ تعالی فرعن اور تمام کلام جو ہے باب شروط میں انشاء اللہ تعالی آئے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں بیان کرنا مقصود ہے کہ جب تک شرط کو متن عقد میں ذکر نہ کیا جائے وہ مؤثر نہیں، دوسرا اس شرط کو نیت میں رکھنا بھی کافی نہیں بلکہ لازم ہے کہ ذکر کیا جائے، اظہار کیا جائے، متن میں بیان کیا جائے اور قید کے ساتھ متکلم اس کا اظہار کرے۔ جی ابھی تک جو ہم نے پڑھا تھا اس کا سارے کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں، وہ یہ تھا کہ متن عقد میں مؤثر ہونا ضروری ہے، اگر شرط جو ہے وہ متن عقد میں ذکر نہیں ہے پھر وہ مؤثر نہیں ہے۔ اب اس کا جو ہے وہ اپوزٹ یا یوں کہیں کہ اس کے مخالف یا اس کے مقابلے میں بھی علامہ نے تذکرہ میں کہا ہے، وہ کیا وہ یہ کہا ہے کہ جائز نہیں ہے خیر مجلس کی نفی کی شرط لگانا متن عقد میں۔ دوبارہ بول دیتا ہوں، علامہ نے تذکرہ بھی کہا ہے کہ خیار مجلس کی نفی کی شرط لگانا جائز نہیں ہے متن میں۔ مثلا مثال دے رہے ہیں کہ جب مولا نظر کرے کہ میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں اور جب بیچے تو یوں کہے اللہ تعالیٰ اللہ ان اوتقا اذا بیعتکا جب میں آپ کو بیچوں گا تو آپ آزاد ہو جائیں گے اللہ کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اگرچہ متن عقد میں بھی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس پہ جائز نہیں ہے اس کا لگانا خیار کی نفی کی شرط۔ اچھا اسی کا ترجمہ کر لیتے ہیں، باقی جو ہے وہ عبارت کا مفہوم انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ ذکر علامہ فی تذکرہ مورد لعدم جواز اشتراط نفی الخیار المجلس، علامہ نے ذکر کیا ہے تذکرہ میں کہ خیار مجلس کی نفی کی شرط لگانا جائز نہیں ہے،
اور متن عقد میں خیر مجلس کے علاوہ بھی دوسری چیزوں کی شرط لگانا ساکت ہونے کی جائز نہیں ہے۔ وہ کیا؟ اذا وہ ما اذا نظر المولا، جب مولا نظر کرے، مالک نظر کرے، یوتے کا عبدہ کہ اپنے عبد کو آزاد کرتا ہوں، اذا با جب میں بیچوں گا، فإن قال للہ اللہ کے لیے، الا ان اوتک کا اذا بیتکا کہ تجھے آزاد کیا جائے گا جب میں بیچوں گا۔ تو یہ شرط جو ہے وہ لگانا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ بیچ دے گا تو پھر اب وہ ملکیت اس کی نہیں رہی، اور آزاد اس کو کیا جاتا ہے جو ملکیت میں ہو، لہذا یہ شرط جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ کے لیے کسی چیز کو بیچنا اور پھر اس کو آزاد کرنا، آزاد کرنے کی شرط لگانا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب چیز بندہ فروخت کر دیتا تو مالک نہیں رہتا، جب مالک نہیں رہتا تو پھر اس کی آزادی کا تصور کیسے؟ جی جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔